بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد سامعین کرام، حاضرین اعظام، آج جس موضوع کے اوپر کلام سنیں گے وہ موضوع ہے انسانیت۔ حاضرین، آج پوری دنیا کو جس چیز نے بہت زیادہ تباہ کر رکھا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سب سے زیادہ وہ چیز تباہ کن ہے، قومیں برباد ہو رہی ہیں، اس زہر کی وجہ سے قومیں مر رہی ہیں، دنیا سسک رہی ہے۔ وہ زہر کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے جس میں دنیا مبتلا ہے؟ وہ ہے وطن پرستی۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس نے دنیا کو تباہی میں ڈال دیا ہے، اور اس کی تربیت دی جاتی ہے اور اس کی دعوت دی جاتی ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے وطن پرستی، نسل پرستی۔ اس کا علاج ہے انسانیت۔ وطن پرستی میں انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اپنی ہی نسل کا بھلا چاہنا ہے تو پھر دوسرے انسانوں کا بھلا کیسے ہوگا؟ کمزور انسانوں کو ہم کیا مدد پہنچائیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایسی خیر کریں اور ایسی نیکی کریں جس کا سب کو فائدہ پہنچے، سب کو ایک نظر سے دیکھیں، بڑا چھوٹے پر رحم کھائے، چھوٹا بڑے کا احترام کرے۔ جو پڑھا لکھا ہے وہ جاہل کو تعلیم دے، تو چاہے وہ جاہل کسی قوم کا ہو، چاہے وہ جاہل کسی نسل کا ہو، چاہے وہ کمزور کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، ہمیں کمزور پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس کی جائیداد ہڑپ کر کے اپنی قوم کو مالدار بنانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ وطن، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی چیز جو مصیبت لانے والی ہے دنیا میں وہ وطن پرستی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو جب وطن کی پوجا آئے گی اور اللہ کی پرستش نہیں ہوگی تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی بربادیاں آئیں گی اور رحم نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ تو وطن پرستی، نسل پرستی، اس کا توڑ کیا ہے؟ کس طرح دوسری قوموں پہ لوگ رحم کریں گے؟ کیسے دوسری قوموں، کمزور قوموں کو نہیں دبائیں گے؟ کیسے دوسری قوموں کی مدد کریں گے؟ اس کی واحد صورت یہ ہے کہ وطن پرستی، وطن کے بت کو ختم کیا جائے، ایک طرف کیا جائے اور انسانیت کو عام کیا جائے۔ انسانیت کے معنی کیا ہیں؟ دوسرے کی بھی بھلائی کو ذہن میں رکھو۔ انسانیت کے معنی ہے ایسی خیر کرو، ایسی نیکی کرو دوسرے قوموں کو بھی فائدہ اس کا پہنچے، دوسری قوموں کو بھی خاندان کا فرد سمجھو۔ جیسے ایک خاندان کے اندر اگر ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا بھائی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ایک رشتہ دار کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا رشتہ دار اس کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح تمام دنیا اور تمام ممالک، ان کے اندر رشتہ خاندان کا ہونا چاہیے کہ کسی بھی ملک پر کوئی افتاد پڑے، کسی بھی ملک کو کوئی حادثہ پیش آئے تو ہم اس کی کسک اپنے اندر محسوس کریں۔ آج آپ دیکھیے کہ جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہمارا وطن، ہمارا ملک، ہماری قوم یہ سب سے آگے رہے، تو پھر ہر ملک دوسرے کے مقابلے میں خطرناک ہتھیار تیار کرتا ہے۔ ہر ملک کی یہ کوشش ہے کہ وہ خطرناک ہتھیار میں بڑھ جائے دوسرے سے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ملکوں کے اندر ہتھیاروں کے انبار لگ جاتے ہیں، ہتھیاروں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بڑی بڑی جنگیں ہوتی ہیں۔ آپ حضرات کا اگر حافظہ اور آپ کی یادداشت آپ کا ساتھ دے رہی ہے تو یاد کیجئے، ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے ہیں، 50-60 سال کے عرصے میں 2 جنگ عظیم برپا ہو چکی، یعنی بڑی بڑی جنگیں جس میں بڑے بڑے ملک، طاقتور ملک شریک ہوئے اور اربوں اور خربوں روپے خرچ ہوئے اور
کروڑوں انسان مارے گئے. یہ سب کیا چیز تھی؟ جھنڈا اونچا رہے ہمارا، کہ ہمارا ملک سب سے فائق رہے، ہم سب کے دادا و چودھری بن جائیں. تو اس کا علاج انسانیت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اسلام نے انسانیت کے سلسلے میں جو نمونے پیش کیے ہیں، اسلام نے جو انسانیت پیش کی ہے وہ قابل تقلید ہے، قابل توجہ ہے. اسلام نے کیا پیش کیا ہے؟ سب سے پہلی بات اسلام نے یہ پیش کی، وحدت مخلوق، وحدت خالق. ہم سب کا پیدا کرنے والا ایک ہے. جب ہمارا پیدا کرنے والا ایک ہے تو پھر اللہ کی سب مخلوق ہے، اللہ کا کنبہ ہے. جب اللہ کا کنبہ ہے یعنی ہمارے پیدا کرنے والے کا کنبہ ہے تو وہ تو ہمارا قریبی ہو گیا. ہمیں تو اللہ کے کنبے کا لحاظ کرنا ہے. یہ پہلا سبق تھا کتاب ہدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دوسرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا. یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. تو پہلے وحدت خالق کا تصور دیا گیا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. تمہارا معبود ایک معبود ہے، اس کے سوا دوسرا معبود نہیں ہے. وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تمہارا معبود اللہ ہے، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہ بہترین کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. اس کو نگاہیں نہیں پاتی لیکن وہ نگاہوں کو پاتا ہے، وہ باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کر دیا کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں. یوحا الیہ، مجھے وحی کی گئی ہے. انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، چند معبود نہیں ہیں کہ ان کے دربار میں جھکو اور ان کے بھی دربار میں جھکو. لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اور روز حساب کا تصور ہے تمہارے اندر تو تم کو اپنے اعمال صحیح کرنا چاہیے. تم کو اپنی پیشانی کے احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے. تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے جس آدم کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا. اس کی اولاد کو تو دوسروں کا غلام ہونا، دوسروں کے سامنے سر جھکانا، یہ آدم کی توہین ہے، مسجود ملائک کی توہین ہے. جو نسل پرستی اور وطن پرستی اور ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو چیرہ دستی کر رہا ہے، یہ چیز اگر انسانیت عام ہو جائے تو یہ چیرہ دستیاں، یہ فسادات، یہ کسی کمزور کو دبانا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں. مگر یہ چیزیں ختم ہوں گی جب وحدت پیدا ہو نوع انسان کے اندر، جب رحم کا جذبہ پیدا ہو انسانوں کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر فاروق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہودی ٹھوکریں کھا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا. حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جو بیت المال کا ذمہ دار تھا اس سے کہا کہ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ جوانی میں ہم نے اسے جزیہ لیا، جوانی میں ہم نے اسے لگان لیا، محصول لیا، اور بڑھاپے کے اندر اور اس کی کمزوری کے زمانے میں ہم اس کو ایک ایک دروازے پر بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دیں. تو اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، یہ سب اسلام کی نظر میں یکساں ہوتے تھے جب اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے تھے. آپ کو معلوم ہے کہ السلام علیکم کے کیا معنی ہے؟ السلام علیکم کے معنی ہے آپ ہماری طرف سے سلامتی میں ہیں. یعنی سلامتی کے معنی ہے کوئی خطرہ نہیں، نہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ہم سے، اور نہ آپ کے مال کو خطرہ ہے، اور نہ آپ کی عزت کو خطرہ ہے. یہ عام لفظ نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا 24 گھنٹے کی دعا ہے، جو ایک دوسرے کو ملنے کے وقت دعا کی جاتی ہے، جو ایک دوسرے کو ملتے وقت اپنے شعار کا اظہار کیا جاتا ہے. تو ابتدا کی جاتی ہے السلام علیکم، ہماری طرف سے آپ پر سلامتی ہے، ہم سے مطمئن رہیے، ہم سے مامون رہیے، ہم سے کوئی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کریں گے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں. الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ حضرات جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو شاید جانتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھائی جانتے ہی نہیں. قرآن کریم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہے تعریف ہیں اللہ کی،
جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں، صرف مسجدوں کا رکھوالا نہیں، بلکہ اللہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ تو معبود اور الہ ایک ہے۔ اگر چند الہ ہوں گے، چند معبود ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ چند لوگوں کی عبادت کرنے والی قومیں ایک جگہ پر متحد نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے ایک خالق، ایک معبود کا تصور دیا۔ جب سب ایک خالق کو مانتے ہیں، ایک معبود رکھتے ہیں، تو ان میں اتحاد ہوگا۔ متعدد معبود رکھنے میں اتحاد کے بجائے اختلاف ہوگا۔ حاضرین، وقفے کا وقت ہو گیا ہے۔ وقفے کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو ایک معبود، چند معبود، ہر قوم کا الگ الگ خدا ہو، وہ قومیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ سب کا خدا، سب کا معبود ایک ہو تو ان قوموں میں اتحاد ممکن ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر بلال حبشی بھی رہتے تھے، سلمان فارسی بھی رہتے تھے، صہیب رومی بھی رہتے تھے، عمار و یاسر بھی رہتے تھے۔ یہ سب کچلے ہوئے لوگ تھے، یہ دبے ہوئے لوگ تھے، یہ کمزور لوگ تھے، یہ عرب کے اندر غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر ان کو سرداران قریش کے اوپر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت بلال یا حضرت سلمان یا حضرت صہیب اگر حضرت عمر کے دروازے پر آتے تھے تو بڑے بڑے سردار ابو سفیان اور ان کی ٹکر کے جو سرداران قریش تھے ان کو روک دیا جاتا تھا، اور بلال حبشی کو اور سلمان فارسی کو پہلے بلایا جاتا تھا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ اگر ایک اللہ پر نظر ہو اور مخلوق ایک ہے، مخلوق کی وحدت پر نظر ہو، تمام مذاہب میں وحدت اسلام نے قائم کی، تمام مذاہب کو کہا کہ ان کی اصل ایک ہے۔ جتنے سچے مذہب ہیں سب اپنی اصل کے اعتبار سے، بنیاد کے اعتبار سے ایک ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ کسی کی تخصیص نہیں، نہ کسی ملک کی تخصیص ہے، نہ کسی طبقے کی تخصیص ہے۔ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، چاہے وہ یہود میں سے ہو، چاہے نصرانیوں میں سے ہو، چاہے یہود و نصرانیوں کے علاوہ ایک اور طبقہ صابئین کا تھا، یہ بھی ایک مذہب کے ماننے والے تھے، کوئی بھی ہو، اگر یہ بنیاد ان کے اندر پائی جاتی ہے، ایمان اور اچھے اعمال، تو ان کے لیے اجر ہے اور ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے ہم نے آپ کے پاس وہی کی ہے جو نوح پہ کرتے رہے، جو ابراہیم پہ کرتے رہے، جو موسیٰ اور عیسیٰ کے اوپر کرتے رہے۔ تو وحدت ادیان، تمام دین اپنی بنیاد کے اعتبار سے، اپنی بنیادی جتنے سچے مذاہب ہیں سب ایک ہیں، اور جتنے انبیاء ہیں سب کے احترام کا اسلام نے حکم کیا۔ جب آپ نے مکہ فتح کیا اور حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر آپ نے مشہور تقریر اپنی کی، تو اس میں کیا فرمایا کہ اے لوگو بتاؤ تو یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو پھر سب لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیا ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو سب نے کہا کہ ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ مہینہ اور یہ شہر اور یہ خانہ کعبہ، جس طرح یہ مہینہ محترم ہے، جس طرح یہ شہر محترم ہے، جس طرح یہ خانہ کعبہ قابل احترام ہے، اسی طرح تمہاری جان اور تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہے۔ احترام میں یہ نہیں ہے کہ عرب کا احترام کرو اور غیر عربی کا احترام نہ کرو، گورے کا احترام کرو، کالے کا احترام نہ کرو، اپنے یہاں رہنے والے کا احترام کرو، دوسرے کا احترام نہ کرو، نہیں، سب قابل احترام ہیں۔ آپ نے اسی موقع پر فرمایا تھا ان اللہ اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، اے لوگو دور جاہلیت کا فخر کہ نسل پر فخر کرتے تھے، نسب پر فخر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے نسل پر فخر کرنا، نسب پر فخر کرنا اس کو ختم کر دیا ہے۔ اب اصل جو فخر کی چیز ہے، کلکم من آدم و آدم من تراب،
ہر آدمی آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے مٹی سے بننے میں اور مٹی سے پیدا ہونے میں سب یکساں ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ قابل احترام وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اسلام نے یہ کوشش کی، اللہ ایک ہے، تمام مذاہب میں اسلام نے وحدت پیدا کی، تمام مخلوق کے اندر اتحاد پیدا کیا۔ اگر لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین پھیلانے میں روکتے نہیں، اور اگر آن حضرت پر حملہ آور نہ ہوتے، اور اگر سلاطین و عمرا یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پھیلنے میں حائل نہ ہوتے، تو ان کے اوپر کبھی نہ ان سے جنگ کی جاتی اور نہ یہ دشمن کے فریق میں شمار کیے جاتے۔ جب بھی کسی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچی دعوت اس میں رکاوٹ بنے اور انہوں نے آن حضرت کی بات کو سننے سے اپنی طاقت میں آ کر کے روکا، اور بادشاہوں نے اور حکام نے یہ سمجھا کہ یہ دعوت اگر پھیل گئی تو ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہے، تو جب سچی بات کو کوئی روکے تو ظاہر ہے کہ طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے گا۔ اسلام نے یہ کوشش کی کہ بادشاہوں کو معبود نہ بناؤ، اسی طرح مذہبی ٹھیکیداروں کو معبود نہ بناؤ۔ لوگوں نے بادشاہوں کو اور مذہبی جو اجارہ دار تھے ان کو اپنا معبود اور اپنا آقا بنا دیا تھا، اور ان لوگوں نے ان کو غلام بنا لیا تھا۔ اسلام نے اس کی مخالفت کی کہ نہیں، سب آدمیوں کا خدا ایک ہے، ایک خدا کے سوا چند خدا نہیں ہیں، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، نہ کسی کے سامنے سجدہ کیا جائے گا، نہ اس کے لیے سر جھکایا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، ہر طرح کے سجدے کا حق اللہ کو ہے، اللہ کے سوا اور کسی کا سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ کے ذریعے اعلان کرایا گیا، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سن لو اچھی طرح سے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، یعنی جس طرح میں دوسرے بادشاہوں کو معبود بنانے سے روکتا ہوں، جس طرح میں نے مذہبی اجارہ داروں کو معبود بنانے سے روکا، اسی طرح میں خود اپنے بارے میں بھی کہتا ہوں کہ میں انسان ہوں، مجھے کوئی خصوصی وہ مقام حاصل نہیں ہے کہ لوگ میرا سجدہ کریں، مجھے کوئی وہ خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ لوگ میرے پیروں پر گریں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی اعلان کریے کہ میں تمہیں جیسا انسان ہوں، یوحا الیہ، اور مجھے وحی کی گئی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا ایک ہی معبود ہے، چند معبود نہیں ہیں کہ ان کے دربار میں جھکو اور ان کے بھی دربار میں جھکو۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا ہے اور روز حساب کا تصور ہے تمہارے اندر، تو تم کو اپنے اعمال صحیح کرنا چاہیے، تم کو اپنی پیشانی کے احترام کو محفوظ رکھنا چاہیے۔ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے جس آدم کا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا تھا، اس کی اولاد کو تو دوسروں کا غلام ہونا، دوسروں کے سامنے سر جھکانا، یہ آدم کی توہین ہے، مسجود ملائک کی توہین ہے۔ جو نسل پرستی اور وطن پرستی اور ایک ملک دوسرے ملک کے اوپر جو چیرہ دستی کر رہا ہے، یہ چیز اگر انسانیت عام ہو جائے تو یہ چیرہ دستیاں، یہ فسادات، یہ کسی کمزور کو دبانا، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ مگر یہ چیزیں ختم ہوں گی جب وحدت پیدا ہو نوع انسان کے اندر، جب رحم کا جذبہ پیدا ہو انسانوں کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ عمر فاروق کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک یہودی ٹھوکریں کھا رہا تھا، بھیک مانگ رہا تھا، حضرت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جو بیت المال کا ذمہ دار تھا اس سے کہا کہ یہ بڑی بے مروتی کی بات ہے کہ جوانی میں ہم نے اسے جزیہ لیا، جوانی میں ہم نے اسے لگان لیا، محصول لیا، اور بڑھاپے کے اندر اور اس کی کمزوری کے زمانے میں ہم اس کو ایک ایک دروازے پر بھیک مانگنے کے اوپر مجبور کر دیں۔ تو اہل کتاب، یہودی اور نصرانی، یہ سب اسلام کی نظر میں یکساں ہوتے تھے جب اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ السلام علیکم کے کیا معنی ہے؟ السلام علیکم کے معنی ہے آپ ہماری طرف سے سلامتی میں ہیں، یعنی سلامتی کے معنی ہے کوئی خطرہ نہیں، نہ آپ کی جان کو خطرہ ہے ہم سے، اور نہ آپ کے مال کو خطرہ ہے، اور نہ آپ کی عزت کو خطرہ ہے۔ یہ عام لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کا 24 گھنٹے کی دعا ہے، جو ایک دوسرے کو ملنے کے وقت دعا کی جاتی ہے
جو ایک دوسرے کو ملتے وقت اپنے شعار کا اظہار کیا جاتا ہے تو ابتدا کی جاتی ہے السلام علیکم، ہماری طرف سے آپ پر سلامتی ہے، ہم سے مطمئن رہیے، ہم سے معمون رہیے، ہم سے کوئی فکر نہ کیجیے، ہم آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کریں گے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کریم کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آپ حضرات جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ تو شاید جانتے ہیں، لیکن غیر مسلم بھائی جانتے ہی نہیں۔ قرآن کریم شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین کے معنی یہ ہے تعریف ہیں اللہ کی جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، صرف مسلمانوں کا پالنے والا نہیں، صرف مسجدوں کا رکھوالا نہیں، بلکہ اللہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو زیادہ پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرتے ہیں۔ انسانیت کو ہم نے کھو دیا، انسانیت کے کھونے کی وجہ سے آج ہم اتنی مصیبت میں مبتلا ہیں کہ ہم درندے بن گئے، ہم جانور بن گئے اور رحم کا مادہ ہمارے اندر سے نکل گیا۔ یہی ہے خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تو اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جب انسانیت عام ہوتی ہے تو ایسی ایسی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ آپ تعجب کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔